اسلامی تاریخ کا وہ دن جب صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھیں اور صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی نے دشمنوں کو پے در پے شکست دی، اور آج کے باب میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے سلطان نے دشمن کی چالوں کو ناکام بنایا اور اپنی فوج کو کامیابی کی راہ پر گامزن رکھا۔ دشمن کی نئی حکمت عملی کیمپ میں صلیبی رہنما بحث کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں صلاح الدین کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے کوئی نیا حربہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہماری جاسوسی رپورٹ کے مطابق ان کے خوراک کے ذخائر کمزور ہو رہے ہیں اور ہمیں ان کے راستے بند کرنے چاہیے۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ ان کی فوج میں اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صلاح الدین کی حکمت عملی۔ سلطان صلاح الدین اپنے مشیروں کے ساتھ خیمے میں موجود ہیں۔ دشمن ہماری سپلائی لائن کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن ہم ان کے ارادوں سے آگاہ ہیں۔ ہمیں اپنی سپلائی محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑی راستے اختیار کرنے ہوں گے۔ مشیر کہتے ہیں، لیکن سلطان اگر دشمن نے پہاڑی راستوں پر حملہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے خفیہ راستے استعمال کرنا ہوں گے، اس کے ساتھ ہی ہمیں دشمن کی کمزوریوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ دشمن کی چال ناکام۔ صلیبی صلاح الدین ایوبی کی سپلائی لائن پر حملہ کرتے ہیں، لیکن وہاں کوئی سامنا موجود نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں خبر ملی ہے کہ سپلائی یہاں سے گزر رہی ہے۔ صلاح الدین کی فوج اچانک پہاڑوں سے حملہ کرتی ہے۔ سپاہی، یہ دھوکہ تھا، سلطان نے ہمیں پھنسا لیا۔ مسلمانوں کی فتح۔ میدان جنگ کا منظر۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج دشمن کو شکست دے رہی ہے۔ اللہ کی مدد سے ہم دشمن کو شکست دیں گے اور اپنی صفیں مضبوط رکھو۔ دشمن پسپاں ہوتا ہے۔ صلاح الدین کی فوج اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے درمیان گھوڑے پر موجود ہیں، ہاتھ میں تلوار، چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں یقین ہے۔ صلاح الدین بلند آواز میں، سپاہیو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، صفیں مضبوط رکھو اور یاد رکھو یہ جنگ حق و باطل کے درمیان ہے۔ مسلمان سپاہی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور دشمن کو گھیرے لے لیتے ہیں۔ صلیبی فوج کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ صلیبی سپاہی کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، یہ کیسے ہمیں شکست دے رہے ہیں؟ صلیبی سپاہی کہتے ہیں کہ صلاح الدین کی فوج تعداد میں کم ہے، لیکن ان کی جرأت ہمیں بچھاڑ رہی ہے۔ دشمن کی سپہ سالار گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ہم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور فوراً کمک کو بلاؤ۔ دشمن پیچھے ہٹنے لگتا ہے، مسلمان سپاہی ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جنگ کے بعد فتح کا جشن۔ رات کا منظر، خیموں میں چراغ جل رہے ہیں اور صلاح الدین کی فوج جشن منا رہی ہے، لیکن سلطان ایک کونے میں دعائیں میں مصروف ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ ہمیں عظیم فتح عطا کی ہے، آپ کی قیادت اور حکمت عملی نے دشمن کو شکست دے دی ہے۔ یہ فتح میری نہیں، یہ فتح اللہ کی ہے۔ اس کے بعد ان سپاہیوں کو جو ایمان پر ڈٹے رہے، لیکن یاد رکھو فتح کے بعد شکر اور عاجزی ضروری ہے۔ غرور ہماری سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے۔ سپاہی سلطان کے گرد جمع ہوتے ہیں اور ایک سپاہی آگے بڑھ کر سلطان سے مخاطب ہوتا ہے کہ سلطان، آپ کے الفاظ ہمیں ہمیشہ حوصلہ بلند کرتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ اب ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں کہ ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوئی، دشمن دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کرے گا، ہمیں اپنی افواج کو مضبوط کرنا ہوگا اور زخمیوں کا علاج کرنا ہوگا اور علاقے کی حفاظت یقینی بنانی ہوگی۔ صلیبی رہنما دشمن کا کش اور شکست کی کہانی۔ صلیبی رہنما خیمے میں جمع ہیں اور شکست خوردہ چہرے اور مایوسی سے لبریز ہیں۔ ہماری بہترین حکمت عملی بھی ناکام ہو گئی ہے، صلاح الدین ہمیں ہر محاذ پر شکست دے رہا ہے۔ صلیبی رہنما کہتا ہے کہ اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ہمارے پاس تعداد اور وسائل زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم ہارے جا رہے ہیں۔ اس کا راز اس کے لوگوں کا ایمان اور اس کی قیادت ہے۔ ہمیں ایک نئی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ سلطان کی افواج کی تیاری۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے مشیروں کے ساتھ اگلے مارکہ کی حکمت عملی پر بات کر رہے ہیں۔ دشمن شکست کھا چکا ہے، لیکن وہ اپنی شکست قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی فوج کو مزید تربیت دینی ہوگی اور علاقوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا۔